دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا۔ فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ کا حضرت صدیق اکبر نے کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے۔ ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد صاحب کے سامنے کھڑا ہے تو تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گیا ہے۔ اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں۔ ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں۔ حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے۔ وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی، فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا۔ سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے۔ وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا۔ لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھٹ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں